السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن کریم کی اہم ترین سورت سورہ کہف، اگلی 4 تراویحوں میں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ، اور یہ وہ اہم ترین سورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کی 10 آیات کو یاد کرے گا اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دجال کا فتنہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی ہر نماز کے اندر مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اتنا خطرناک قسم کا فتنہ ہے، اور اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے، آپ کے علم میں تھا کہ دجال کے حوالے سے کہ کیا معاملات ہیں، پھر بھی آپ نے اس حد تک ہمیں ڈرایا۔ صحابہ کرام بہت زیادہ اس سے ڈرا کرتے تھے، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کے پاس اس کی ایک آگ ہوگی اور ایک باغ ہوگا، اور فرمایا جو اس کا باغ ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو اس کی آگ کو دیکھے گا تو وہ اصل میں باغ ہوگی۔ جب ایسی کیفیت ہو تو اس کی آگ میں کود جانا۔ اب بظاہر اگر غور کیا جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک گمان آتا ہے کہ اتنا ایسا اگر فتنے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ جب اس کا باغ ہوگا اور وہی آگ ہوگی تو ظاہر ہے اس کے باغ میں نہیں کودیں گے، لیکن تھوڑا سا اگر غور کریں ہم اس کے اوپر کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کی تہذیب آئے گی، اس کا نظام آئے گا، اس کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی۔ آج توجہ کیجئے کہ اس تہذیب کی وجہ سے یہ جو دجالی تہذیب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کون سا ہمارے پاس سسٹم ہے جو اب ہمارے پاس اپنا موجود ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے مجبور ہو جاتے ہیں، اگر تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے مسائل ہیں، لیکن آج حالات ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر اس کے اندر شامل ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، ان کے عقائد کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس انداز سے پھنس چکے ہیں کہ ہمارے پاس گزارا نہیں ہے۔ ہم معیشت کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ جو سودی نظام ہے اس کے علاوہ کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ خوراک کی طرف آئیے تو معلوم ہے کہ جو کچھ نقصان دہ ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو دجل ہے، دجل کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ اصل میں ویسی ہوتی نہیں ہے، شے کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ یعنی دجل یہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے تو پھر اس شے کی اصل حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ اب ہماری جو ایمانی کیفیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کے بارے میں بتایا کہ حب الدنیا کراہیت الموت، کہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ شدید محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ یعنی وہ شخص اگر میں اپنے معیار زندگی پر کسی قیمت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، میرے ایمان کی قیمت لگ جائے، کیسی کیفیت ہو جائے، میں معیار زندگی پر سمجھوتا نہیں کر سکا تو پھر میں اپنے آپ کو اتنے بڑے فتنوں سے کیسے بچا سکوں گا۔ یہ صورت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ جو اصل میں مال کا فتنہ ہے، دنیا کا فتنہ ہے، یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، اس کے اندر جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جب جو انسان اپنے ایمان کو سب سے قیمتی سمجھتا ہے تو پھر وہ دنیا کے فتنوں سے باہر آ جاتا ہے، اس کے لیے پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دجل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر وہ کتاب نازل کری جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، خالص اور سیدھی اور سچی باتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اصحاب کہف کا اللہ رب العزت نے اس میں قصہ بیان فرمایا جس کی نسبت سے سورت کا نام ہے کہ وہ ایک بستی تھی جہاں پر کفر اور شرک ہوتا تھا۔ وہاں جو بستی کا بادشاہ تھا وہ بھی اسی کفر اور شرک کے اوپر مبنی تھا، جبکہ وہاں پر کچھ شاہی نوجوان جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے اندر اضافہ فرمایا، جن کی
تو اللہ نے جب ان کو توحید اور ایمان کی دولت سے نوازا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. جب انہوں نے ایمان کو اوپر استقامت کو اختیار کیا اور جب بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیے جانے کا معاملہ آیا اور جب پریشانی حد سے بڑھی اور ان کے لیے اپنے ایمان کے اوپر کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا، تو پھر انہوں نے اسی بات کو قیمتی جانا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر یہاں سے نکل گئے. وہ چند نوجوان تھے جو اس بستی کو چھوڑ کر انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس غار کے اندر ہم نے ان کو سلا دیا. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ رب فرماتے 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، اور فرماتے ہیں ہم ان کو کرمٹیں بدلتے تھے، ان کو کرمٹیں بدلواتے تھے، اور سورج اس انداز سے چڑھتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا اور وہ اس انداز سے غروب ہو جاتا، اور اسی غار کے دہانے پر ان کا کتا اس انداز سے بیٹھا ہوتا کہ کوئی اگر آئے تو اس کو دیکھ کر وہاں سے پلٹ جائے. اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے 309 سال تک سلایا، اور جب وہ اٹھے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو وہ کہتے ہیں ہم دن کا یا کچھ حصہ یا تھوڑی دیر ہم سوئیں. اور پھر جب وہ کھانے کے لیے وہاں سے نکلے کہ آپ جاؤ بستی میں اور کچھ کھانے کا سامان لے کے آؤ، اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں تو نقشہ بدل چکا، وہ بادشاہ مر گیا، اس کے بعد جو بادشاہ آیا پھر وہ یہ معاملہ تھا کہ وہ وہی لوگ تھے جو کہ عیسائیت کے اوپر وہ موجود تھے، مطلب یہ کہ وہ اس وقت کی توحید کے اوپر قائم تھے. جب انہوں نے وہ سکہ دیا تو ان کو دیکھ کے شک ہوا کہ ان کو شاید کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، یہ کس دور کی کرنسی لے کر آئے ہیں یہ شخص. جب اس سے معلومات کی تو اس نے کہا میں تو غار سے آیا ہوں اور یہ بادشاہ تھا اور میں اس انداز سے گیا ہوں. جب ان کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کیفیت بڑی مختلف ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ لوگ اس غار تک گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جا کر وہ جو نوجوان آئے تھے وہ جانے کے بعد اسی غار میں اندر گئے اور پھر اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا. اور پھر اللہ کی اللہ رب العزت نے اپنی نشانی دکھائی کہ وہ وہیں پر جو ہے اللہ نے انہوں نے حق کو اختیار کیا، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، استقامت اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی ان کو بنا دیا کہ پھر وہ لوگ ان لوگوں نے وہاں پر ایک مسجد بنائی جہاں پر ان کی یادگار قائم کی. یعنی اندازہ لگائیے کہ جب ایمان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے اور ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے، پھر وہ پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور واقعے کو بیان فرمایا وَضَرَبْنَا لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. فرمایا دو لوگوں کا قصہ بیان کیا کہ جو دونوں میں سے ایک تو وہ ہیں جو کہ نادار ہیں اور مفلس ہیں لیکن ایمان والے ہیں، اور دوسرے شخص کا قصہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو 2 باغ عطا فرمائے، اور وہ باغ ایسے تھے کہ اس کے اندر اللہ نے ان کو انگوروں کے درخت دیے جن کو کھجوروں کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا. اسی باغ کے درمیان میں کھیتی بھی تھی اور وہاں سے اللہ نے نہر بھی جاری کر دی تھی. پورا ایک ساز و سامان اور ایک شاندار قسم کا سیٹ اپ اللہ نے اس کو دیا. تو وہ کہنے لگا اپنے اس ساتھی سے کہ انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا، میں تم سے مال کے اندر بھی زیادہ ہوں اور اللہ نے مجھے زیادہ نفری اور زیادہ قوت سے نوازا ہے. اور جب وہ مال کی آزمائش ہوئی، جب مال بڑھ گیا تو پھر وہ کہنے لگا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کی جو چال تھی، دنیا کی جو زینت تھی، وہ اس انداز سے اس کے سامنے مزین ہوئی کہ لگا میں یہ گمان نہیں کرتا یہ باغ کبھی ختم ہوگا. پھر کہنے لگا وما اظن الساعة، اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ کل کو قیامت قائم ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر جب اللہ نے مجھے یہاں اتنا نوازا ہے تو پھر قیامت میں بھی میں اللہ کے پاس بہت اپنا اجر پاؤں گا. تو وہ جو ساتھی ان کے ساتھ موجود تھا جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے وہ مجھ سے مال میں بھی کمزور ہو، مجھ سے تم عزت میں بھی کمزور ہو، جب اس نے قیامت کا انکار کیا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تم اللہ رب العزت کا انکار کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پہ کوئی عذاب آ جائے اور وہ تمہارے باغ کو سارے کے سارے باغ کو جو ہے وہ اڑا کر رکھ دے. اور پھر جب چونکہ وہ ایمان والا شخص تھا اللہ رب العزت نے اس کی بات کو قبول فرمایا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. جب وہ گیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا، وہ اپنے کفے افسوس مل رہا تھا کہ یہ کیا ہوا. مطلب وہ حیران پریشان رہ گیا کہ آنے واحد کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے پورے باغ کو تباہ کر دیا.
اور وہ کہنے لگا کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں اپنے مال کو ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھتا، میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا کہ یہ فانی ہونے والی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور یہ بیٹے تو دنیا کی زینت ہے، ہاں اللہ کے پاس جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد اسی سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ آپ ایک دفعہ بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، چونکہ آپ تو اللہ کے برگزیدہ اولو العزم پیغمبر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ آیا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ سفر کیجئے، آپ سفر کیجئے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا، آپ اس سے علم حاصل کیجئے، اس کی صحبت میں رہیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، یہاں تک کہ سیدنا خضر سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اور اللہ نے جو آپ کو علم سے نوازا ہے اس میں سے مجھے کچھ حصہ عنایت فرمائے۔ انہوں نے کہا جو تم اس کے اوپر صبر نہیں کر سکو گے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیسے صبر کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو سیدنا خضر جب سیدنا موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں اور وہاں پر پھر جب ایک کشتی کے اندر سفر کرنا پڑا، اور وہ مسکینوں کی کشتی تھی، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اجرت بھی نہیں لی، تو سیدنا خضر نے اس کے تختے کو اکھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، آپ نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا، اس کو عیبدار بنا دیا کہ یہ لوگ ڈوب جائیں، انہیں کوئی نقصان پہنچے، تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، انہوں نے کہا مجھ پہ سختی نہ کیجیے، میں بھول گیا اس بات کو، مجھ سے درگزر فرمائیے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا سیدنا خضر نے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے ایک بے جان ایک معصوم کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کا میرا وعدہ ہوا تھا آپ سوال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک موقع اور دیجیے۔ پھر جاتے ہیں ایک بستی کے اندر، تو ان سے جو ہے وہ کھانا کی طلب کرتے ہیں، مہمان نوازی طلب کرتے ہیں، وہ مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہاں مزدوری کر کے ایک دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے کچھ اجرت لے لیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہنے لگے اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا، اور میں تمہیں اب اس بات کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کشتی جن کی تھی وہ مسکینوں کی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ جب وہ گزرتے تھے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ یہ بچ جائیں اور ان کے لیے عافیت کا معاملہ ہو۔ میں نے جس دیوار کو تعمیر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین نیک تھے اور ان کے نیچے ان کا ان یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، یہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ ان کا خزانہ لوٹ کر لے جاتے، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو تعمیر کیا۔ اور اندازہ لگائیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ایک باغی بنے گا، سرکش بنے گا، جو اپنے والدین کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اس کے والدین بہت نیک ہیں، تو اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت ان کو صالح اولاد عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وما فعلت عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا مگر اللہ کے حکم سے کیا۔ اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص جب ایمان کو اختیار کرتا ہے اور اس پر آزمائش آ جاتی ہے تو شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں کہ ایمان کی طرف آتے ہی تمہارے ساتھ کس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں، یعنی یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دی غیب کی باتیں، ان والدین کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے کو کون قتل کر کے چلا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ روز اول سے کافر تھا وہ بچہ، اللہ رب العزت جانتے تھے اس بات کو، اللہ نے ان کے لیے خیر کا باعث بنایا۔ یعنی انسان اللہ کی تقدیر پر پختہ ایمان لے کر آئے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے جب اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کون سا حادثہ، کون سا نقصان اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزوں سے تم کراہیت کرتے ہو، برا سمجھتے ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، یہ آپ سے ذوالقرنین کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے تلاوت کر کے ذوالقرنین کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک عادل بادشاہ بنایا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جو عرش کا سایہ پانے والے لوگ ہوں گے
ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو بادشاہ ہو اور عدل کرنے والا ہو۔ اللہ نے ان کو اتنے مال و اسباب عطا فرمائے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، اور اسی طرح سے سورج طلوع ہونے کی جگہ بھی دیکھی اور سورج غروب ہونے کی جگہ پر بھی پہنچے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا، جب اس کے قوم کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ قریب میں یاجوج ماجوج کی ایک قوم ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے اور زمین میں فساد برپا کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک اوٹ، ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ان پہاڑوں کے درمیان میں لوہے کے تختے انہوں نے کہا لے کر آئے جائیں، اور وہ لوہے کی چادریں لوہے کے تختوں سے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو بھرا اور اس کو یہاں تک کہ آگ کر دیا، جلایا گیا اس کو۔ پھر کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ جو جس کے اوپر میں اس کے اوپر ڈال دوں اور ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ یعنی اس دور کے اندر اس انداز سے کہ وہ پہاڑوں کے درمیان اتنا لوہے کو رکھنا، پھر اس کو جلانا اور پھر اس کے اوپر تانبا ڈالنے کے بعد انہوں نے وہ دیوار بنائی۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اور یہ بھی نہیں فرماتے کہ یہ جو میں نے دیوار بنا دی اب یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگی، فرماتے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا حکم آ جائے گا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کے فانی ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ پر ایمان لانے والے اور کتنی طاقتور سے طاقتور چیز ہو وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے کہ وہ آتے ہیں اور اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ اسے توڑ دیں، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے اور وہ لوٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ اس کو اسی حالت میں پائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ہر بلندی سے نیچے دوڑ رہے ہوں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے، اور ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، پھر اللہ رب العزت ہی ان کو تباہ و برباد فرمائیں گے۔ آگے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، تو میں بتاؤں یہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ وہ جس کی ساری دنیا کی محنت ضائع ہو گئی، جس کی پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ بہت بہترین اعمال کے اندر ہے، جس نے آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا، دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، دنیا بنانے کے اندر لگا رہا یہاں تک کہ ایمان کو اور آخرت کو بھول گیا، تو اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ان کفار کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے لیے قیامت کے دن وزن بھی نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ان کو ویسے ہی جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہوا، اور فرمایا کہ آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، بس میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اور اللہ سے مانگنے کا انداز اور یہ معاملہ دیکھیے جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ اور سمجھنے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہ زکریا علیہ السلام اللہ سے خفیہ طریقے سے، خاموشی سے اپنے رب کو پکارتے اور فرماتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں، میں بزرگ ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ شعلہ مارتے ہیں یعنی کہ سفید ہو چکے ہیں اللہ، لیکن ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، تجھ سے مانگ کے میں کبھی نا امید نہیں ہوا۔ یہ آیت اللہ کی توفیق سے ہم یاد کر لیں، جب ہم رب کو پکاریں تو ہم کہیں اللہ میں تجھ سے کبھی مانگ کر محروم نہیں رہا، یعنی مومن کی دعا قبول نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اس قبولیت کے بہت سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، کبھی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، کبھی آخرت میں جمع کر لیا جاتا ہے، کبھی فوراً عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلِ سَمِيًّا، اللہ نے قبول فرمایا اور فرمایا تمہیں یحییٰ کی بشارت ہو کہ اس سے پہلے یہ نام رکھا نہیں گیا۔ اس کے بعد وذکر فی الکتاب مریم، سیدنا مریم علیہ السلام کا تذکرہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جن کی نسبت سے اس سورت کا نام ہے۔
اندازہ لگائیے کہ یہ اہل ایمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کس انداز سے آزمائش آتی ہے۔ ایک خاتون جو نہایت پاک باز ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کہ کھانے کے اوپر سرید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک پاک باز عورت کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہمیت والی چیز، سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ان کی عزت ہے۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش کیا ہے کہ آپ دیکھتی ہیں اپنے سامنے ایک شخص کو تو کہتی ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ لڑکا اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ وہ کہتی ہیں میں تو میرے ساتھ تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے۔ اندازہ لگائیے کیا گزری ہوگی ان کے اوپر، اور اللہ کے حکم پر کس انداز سے صبر کرنے والی ہوں گی کہ وہ ایک ایسی کیفیت کہ جو ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون، نیک ترین خاتون ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں حمل بھی ہوگا اور وضع حمل بھی ہوگا، اور اب اپنی قوم کے پاس جانا بھی ہوگا۔ فرماتی ہیں فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ جب انہیں تکلیف ہوئی تو وہ گئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، میں مٹ گئی ہوتی اس تکلیف سے، اور آگے کے وہ خوف اور وہ معاملات کہ میں کیسے پیش کروں گی، کس طرح جاؤں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بشارت اور ان کو نشانی بتائی گئی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وَتُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گرائیں گے۔ بہت سی باتیں اس سے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ خاتون جو تنہا ہیں، جو اس درد کی تکلیف میں ہیں، جو پھر اس آزمائش کے اندر ہیں کہ ان کے ساتھ تو کبھی ان کی شادی نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یعنی تم اپنے کرنے کا کام کرو، اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈالے گا، اللہ اس درخت سے کھجوریں تمہارے لیے اتارے گا۔ اپنے کرنے کی کوشش جو ہے انسان ہمیشہ کرے، اپنے حصے کا کام کرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ عصا پھینکیں، وہ زمین کو، سمندر کو اللہ نے پھاڑ دیا تھا ان کے لیے، وہ عصا پھینکنے سے پہلے بھی ممکن تھا، لیکن اپنے حصے کی انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اور پھر ان کو لینے کے بعد جب وہ اپنی قوم کے پاس گئی ہیں، اور جب قوم نے ان کو دیکھا ہے اور اس وقت ان سے پوچھا ہے کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم یہ تو بہت برا کام کیا، یہ تو بہت برا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وکانت امک بغیہ، تو آپ کے تو والدین بھی پاک باز تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اور اللہ نے بتایا تھا کہ آپ یہ کہیے گا کہ میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہے، جو اس وقت ہوا کرتا تھا، اور اس بچے کی طرف اشارہ کیجئے گا کہ اس سے بات کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس معصوم بچے سے ہم کیسے گفتگو کریں؟ تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے بولے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے اور نشانی بنایا ہے۔ جو انہوں نے آغاز کیا گفتگو کا وہ بھی یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عیسائیوں نے ان کو معبود بنا لیا۔ یعنی کس انداز سے یہ آزمائش اور معاملات دنیا میں اہل ایمان کے اوپر آتے ہیں، اور کس طرح وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، سیدنا ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر فرمایا کہ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ یہ نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے، اور فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ایسے ناخلف آئے ان کے پیچھے، اس امت میں پھر ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی، اور ان کو پھر قریب جو ہے وہ غی کے اندر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نماز بالخصوص یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ضائع کرنا، اللہ رب العزت ہمیں خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ یقین جانیے ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات ہم تکلیف سے دیکھتے ہیں کہ ایک گھبراہٹ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس نماز سے اگر ہمیں سکون نہیں ملتا تو پھر ہمیں نماز بہت سکون کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ اس نماز کے ذریعے ہی اللہ رب العزت ہمیں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ ہمارا رب کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔
یہ نماز پابندی سے نہ پڑھنا، اس کو وقت میں نہ پڑھنا، سنت کے مطابق نہ پڑھنا، یہ بھی ضائع کرنا ہے، اور خشوع خضوع کے مطابق نہ پڑھنا کہ انسان جب کھڑا ہو تو اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، اور سلام پھرتے ہوئے اسے یاد آئے کہ میں رب کے آگے نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بندے کی معراج ہے، یہ کمال ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کو ضائع کرنے والا نہ ہو۔ اور آگے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، جو ایمان لے آئیں، تو پھر ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور ان پر رب کی رحمتیں ہوں گی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، آخرت کے قیامت کے دن کی اس خطرناک گھاٹی کا تذکرہ، وہ اس اہم واقعے کا تذکرہ جس میں ہر شخص کو گزرنا ہوگا، وہ پل صراط جس کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے ہر شخص اس جہنم پہ رکھے ہوئے پل صراط پہ سے گزرے گا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر کنڈے اور آنکڑے ہیں کہ جس پر انسان پھسلتا ہے اور جو انسان کو کھینچ لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوں گے خوش نصیب جو بجلی کی تیزی سے اس پل کے اوپر سے گزر جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جو گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض ایک انسان کی رفتار سے گزریں گے، بعض ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے جا رہے ہوں گے، وہ گرتے ہوں گے انہیں آگ کے شعلے لپکتے ہوں گے، اور مکمل تاریکی اور اندھیرے کا عالم ہوگا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت اپنا اس بندے مومن کو نور عطا فرمائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑوں کی طرح روشن ہوگا جو ان کے آگے ہوگا، بعض کا کھجور کی مانند ہوگا، اور کم سے کم ایسا ہوگا کہ بندے کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور ہوگا جو جلتا ہوگا اور بجھتا ہوگا کہ جب وہ جلے تو وہ چلنے کی کوشش کرے اور وہ بجھ جائے تو وہ کھڑا رہ جائے۔ نہایت خطرناک ترین معاملہ ہے، تمام انبیاء اس میں سے گزریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے پہلے مہاجرین اور فقراء اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ یعنی بہت ہی سخت گھاٹی ہے اور بہت ہی پریشان کن گھاٹی ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ فرمائیں گے کہ رب سلم سلم، اللہ کے نبی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یعنی انسان یقین مانیے یہ آخرت کے معاملات کا جب مطالعہ کرتا ہے تو پھر دنیا کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے، اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے، دنیا کی چند چھوٹی گھٹیا چیزوں کے لیے انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ جب تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ وہ پل صراط پر سے مجھے گزرنا ہے جو اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر رکھ دیا ہے، اور یہ منافقین اور بعض کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جو اس سے کٹ کے گر کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ جو شرک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا ہے کہ یہ زمین کی جو مخلوقات جو اللہ نے یہ بنائی ہیں یہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کا دن ہوگا کہ واحد فرد کر کے انفرادی طور پر اللہ رب العزت کو حساب دینا ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ساتھ میں کھڑے ہو کے جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ایمان والے عمل صالح اختیار کرنے والے اللہ رب العزت عنقریب ان کے لیے محبت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل السلام دیگر فرشتوں کو بلاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر وہ محبت جو ہے وہ زمین کے اندر پھیلا دی جاتی ہے، پھر زمین میں اللہ کے بندے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ایک قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی میں سے بنائے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن۔